عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. یہ ایک لمبی روایت ہے. اس روایت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور یہ پوری روایت معجم کبیر طبرانی میں موجود ہے. اسی طرح معجم الاوسط میں بھی ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ کی ایک عام عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلومات کرتے رہتے تھے کہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل بہتر ہے، کہ اس عمل کو کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ سے نزدیکی حاصل ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ الگ جواب ارشاد فرمایا. جیسے یہاں ہے احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ کو اعمال میں پسندیدہ عمل کون سا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے. مختلف جوابات ہیں. یہاں جواب ہے سرور تدخلہ علی مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں جو عمل پسند ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا. مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس مومن کو خوش کر دینا، خوشی سے ہمکنار کر دینا. یہاں یہ جواب ہے. اور اسی طرح دیگر روایات میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے اللہ کے نزدیک؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. کہیں آپ نے ارشاد فرمایا جب یہی سوال کیا گیا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. مختلف جوابات. محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مختلف جوابات منقول ہے اس کی وجہ کہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا، اس کے احوال کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ جو سوال کر رہا ہے، جو پوچھ رہا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کسی کو دیکھا آپ نے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو ان سوال کرنے والوں کے احوال کے اعتبار سے، شخصیات کے اعتبار سے یہ جوابات آپ نے ارشاد فرمائے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ بھی ہم لوگ اس کو عبادت تصور نہیں کرتے. کسی مومن کو خوش کر دینا یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی اجر کا کام نہیں ہے. نہیں، یہ بھی اجر کا کام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرور تدخلہ علی مسلم، خوشی مومن کے دل میں داخل کر دینا، یعنی کسی صاحب ایمان کو خوش کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے ایک دوسری روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو. جو بھی کام نیکی کا ہے، جو بھی کام بھلائی کا ہے، چاہے چھوٹا سا ہی ہو، اس کو برا مت سمجھو.
بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ حتیٰ کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کے ساتھ شگفتہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بوجہ طلق، آپ کا چہرہ جب آپ اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کی یہ عادت تھی، اور آپ کی یہ عادات میں سے تھا کیا؟ طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، ملاقات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا ہوا کرتا تھا، مسکراتا ہوا کرتا تھا۔ آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت پہلے سے جانتے ہیں، یعنی آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سے وہ یہ تصور کرتا تھا ملنے والا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہوئی جیسا کہ میری ملاقات برسوں پہلے سے ہے، حالانکہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ وہ آپ کے اخلاق سے اور آپ کی ملاقات سے اتنا متاثر ہوتا تھا، وہ یہ احساس ہی نہیں کرتا تھا، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ حضور سے میری پہلی ملاقات ہے۔ آپ نے اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے اللہ والے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی ملنے کے لیے جاتا، ملاقات کے لیے جاتا، تو وہ ان سے ایسی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے، آدمی یہ تصور کرتا تھا کہ بھائی بڑی اچھی گفتگو کی، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ حضرت مجھے بہت پہلے سے جانتے ہو، حالانکہ پہلی ملاقات ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے تھا کیا؟ طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، مسکراہٹ کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے ملنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھلائی کے کام کو چاہے وہ چھوٹا ہو برا مت سمجھو، اس کی تحقیر مت کرو، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اگر راستے میں کوئی چیز، کوئی روڑا وغیرہ پڑا ہے اس کو ہٹا دو، یہ صدقہ ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ اپنے بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدم کا اٹھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنے بھائی سے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اپنے بھائی سے کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ ملے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے اور آپ کی سنن میں سے یہ بھی ہے کہ دوسرے سے جب ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، یہ عبادت ہے۔ ایک فارسی کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے میں نے بھی سنا تھا، شعر ہے وہ، دل بدستاور کے حج اکبرت، دل بدستاور، دوسرے کا دل رکھنا، کسی کا دل رکھنا یہ ایسا ہے جیسے حج اکبر، یعنی حج پر جو ثواب ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، تو اگر انسان دوسرے مومن کا دل رکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ حج اکبر ہے۔ تو دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بے ترست، کعبہ نگاہ خلیل آذرست، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست۔ تو بہرحال بتانا یہی ہے کہ دوسرے کا دل رکھنا یہ حج اکبر ہے، ایک عبادت ہے بڑی۔ اب اس کی مخالف، یعنی جس طرح دوسرے کا دل رکھنا یعنی اس کے ساتھ خوشی کا اظہار یہ اجر ہے، تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ تو میں نے شعر سنا، دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بنگاہ خلیل آذرست، دل گزرگاہ جلیل جلیل اکبرست۔ دل ہاتھ آئے، حج اکبر یہی ہے۔ ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے
کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ تو اس لیے کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، مومن کیا کسی غیر کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، میں دوسرے کے لیے راحت رسانی کا سبب بنوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ جو انسان کی زبان ہے، جیسے آپ نے خوش اخلاقی کا برتاؤ کر کے دوسرے کے دل کو خوش کیا، اسی طرح اگر اس زبان سے کوئی بات، کوئی جملہ ایسا نکلا جو دوسرے کے دل پر جا کے لگتا ہے، زبان کی جو تکلیف ہوا کرتی ہے پہنچائی ہوئی، زبان سے پہنچائی ہوئی جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان کوئی ڈنڈا مار دے، ہاتھ میں مثلاً چاقو مار دیا، وہ زخم مندمل ہو جاتا، بھر جاتا، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرا کرتا، ہرا رہتا ہے۔ جب بھی آپ اس کی شکل دیکھیں گے یاد آ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے کیا فرمایا تھا؟ کہتا وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ چچا یاد آ جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر۔ تو حضرت وحشی ایک طرف بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ فطری بات ہے کہ جب سامنے ہوں گے تو فیض نہیں ہونے کا، چونکہ جب چچا یاد آئے تکلیف ہوگی، ایک فطری بات ہے یہ، تو ان کے فائدے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی۔ تو اس لیے جس طرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے سے آپ دوسرے کے دل کو خوش کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی ایسا جملہ نکال کر دوسرے کے دل کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالو جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ مرزا قتیل ایک شاعر گزرے ہیں، صوفیانہ کلام ان کا ہوا کرتا تھا، بے دل جو ہے ان کا تخلص تھا۔ تو ایک ایران سے ایک شخص چلا مرزا قتیل کی زیارت و دیدار اور ان کی ملاقات کے لیے، یعنی ان کے کلام سے وہ متاثر تھا، صوفیانہ کلام ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایران سے چلا اور جب مرزا قتیل کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ مرزا قتیل جو ہے بے دل، وہ بیٹھے ہوئے داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ تو ایرانی جو تھا تو اس ایرانی نے کہا آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ تو بے دل نے، مرزا قتیل نے جواب دیا بھلے مجھے می تراشم ولے دل نمی خراشم، ہاں اپنے ہی بال ترشوا رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں چھین رہا، میں اپنے ہی تو بال منڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں چھین رہا۔ تو اس پر جو ہے اس کے جواب میں وہ جو ایرانی شخص آیا تھا اس نے آقا کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ بھلے مجھے می تراشم بھلے دل نمی خراشم، ہاں اپنے ہی بال ترشوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ گویا کہ اسی کی طرف اشارہ ہے، دل بدستاور کے حج اکبر ہے، دوسرے کا دل رکھنا یہ حج اکبر ہے، اور دکھانا یہ بھی گناہ کا سبب ہوگا۔ تو اس لیے مخلوق خدا کا دل انسان نہ دکھائے۔ تو اس ایرانی نے بے ساختہ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ بھلے دل رسول اللہ بھی خراشی، بھلے دل رسول اللہ بھی تراشی، ارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھین رہا، یعنی تو داڑھی منڈا رہا ہے۔ اور آگے نے کیا کہا مرزا قتیل نے؟ کہا میں کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ ایرانی نے جواب دیا کہ نہیں، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو، یہ حضور کی سنت ہی تو ہے، اگر کاٹیں گے تو حضور کو تکلیف نہیں ہوگی، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایرانی نے جواب دیا بھلے دل رسول اللہ میں تراشی، کسی کا دل دکھانا چہ مانا، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے۔ یہ سن کر مرزا وجد میں آ گئے، یہ سن کر مرزا قتیل جو تھے وجد میں آ گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو ان کی زبان پر شعر تھا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا باجا نے جا ہمراز کر دی،
آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میں تو اندھا تھا، آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، مجھے بینا کر دیا، شکریہ ادا کیا اور توبہ کی۔ تو دیکھیے کوئی کام ایسا مت کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ تو زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ بڑا کاری ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے، جب رہ کر وہ یاد آتا ہے، جب کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو انسان کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ کیا ہے؟ کسی مومن کو خوش کرنا۔ بھئی اگر آپ نے کسی مومن کو خوش کر دیا تو کچھ آپ کا خرچہ ہوا؟ کچھ خرچہ تو نہیں ہوا نا، آپ کو بھی اجر مل گیا، اس کو بھی اجر مل گیا۔ تو اس لیے انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو کسی بھی طرح کوئی تکلیف نہ پہنچائے، جب اس سے ملاقات کرے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلکھلاتے ہوئے، اس سے مسکراہٹوں کے ساتھ اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مزاج بنا رکھا کہ جب بھی کوئی ان سے ملاقات کرتا تو مزاج ایسا چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بڑا زبردست غصہ ہے۔ بات کرے تو بات کرتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے دل پہ ہتھوڑا مار رہا۔ بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے، تو آدمی کو ہنس مکھ رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں اجنبی ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے مجلس میں جو شخص آ گیا وہ یہ احساس نہیں کرتا تھا کہ میں اجنبی ہوں، باہر سے آیا ہوا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے۔ آپ اس سے ایسی گفتگو کرتے تھے جیسا کہ برسوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مالدار آ گئے تو ہنس کے بات ہو رہی، کوئی غریب آ گیا کہ جلدی بھگاؤ اسے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے۔ ملاقات میں کم سے کم دونوں کے ساتھ ہنس کر، خوش ہو کر، خوش اخلاقی کے ساتھ انسان گفتگو کرے، ان سے بات چیت کرے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا اور اسی طرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لصدقہ، یہ تمہاری جو چہرے کی مسکراہٹ ہے یہ تیرے بھائی کے لیے صدقہ۔ جیسے میں نے ابھی بتایا بخاری کی روایت میں ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ۔ ایسے ہی یہ بھی صدقہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے آپ بات کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ اس سے گفتگو کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ۔ تو اس لیے ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ آدمی سمجھتا کہ یہ تو کوئی سنت ہے نہیں، یہ کوئی کیا نام ہے ثواب کی چیز نہیں بھائی مومن کو خوش کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کو خوش کرنا یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا جس طرح مومن کو تکلیف پہنچانا یہ کسی بھی آدمی کو وہ گناہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کو راحت پہنچائے گا، اس کو خوشی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے گا تو اس پر اجر بھی ملے گا۔ لہذا طلاقت وجہ کے ساتھ انسان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس سلسلے میں ایک روایت بڑی مشہور اور معروف جو سوشل میڈیا پر بھی پھیلی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوشی میں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے فرمایا آج مجھ سے مانگو، کیا مانگتی؟ یہ روایت بیان کی جاتی، کیوں کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کروں۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معراج میں جو راز کے اور نیاز کی باتیں ہوئی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھنا، وہ معلوم کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص طلاقت وجہ، جو کسی مومن کے دل کو خوش کر دے،
وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ کی روایت بیان کی جاتی ہے. اس کے برخلاف اور جو تکلیف پہنچائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ مشہور روایت چلی آ رہی، لیکن یہ روایت کہیں معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے. میں نے بھی بہت تلاش کیا اس روایت کو، لیکن یہ روایت کہیں مل نہیں پائی ہے. تو ظاہر بات ہے جب روایت تتبع کے تلاش کے باوجود کوئی روایت نہ مل پائے، اس روایت کا حال معلوم نہ ہو سکے، تو پھر اس روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ سوشل میڈیا پر آگے بھیجنا چاہیے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ کوئی حدیث اگر آپ کے پاس آپ کے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا دیگر جو سوشل میڈیا اس پر اگر آپ کو بھیج رہا ہے تو پہلے تحقیق کر لو، اور تحقیق سے جب اس کا صحیح ہونا معلوم ہو تبھی آپ اس کو آگے فارورڈ کرو، اور جب تک تحقیق نہ کریں اسے آگے مت بھیجو. چونکہ اس سلسلے میں روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لاکھوں روایتیں گھڑی گئی ہیں، لوگوں نے گھڑ لی ہے. تو ایک چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت ہوگی. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ کو منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہے تو جب تک آپ کو محقق نہ ہو جائے، اور جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اور جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ روایت کیسی ہے، کس درجے کی ہے، اس کو بیان مت کرو. موضوع من گھڑت روایت ہے. چنانچہ یہ جو واقعہ میں نے بتایا آپ کو، بعض علماء نے تو اس کو موضوع قرار دے دیا ہے، من گھڑت کہہ دیا ہے بعض نے، اس لیے کہ روایت جب مل نہیں رہی تو اس کا مطلب کیا کہ من گھڑت گھڑی ہے. تو اس لیے ایسی روایتوں کے بیان کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عفو کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، امن و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ اسلام اور اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اے اللہ ان سازشوں سے ہماری حفاظت فرما اور ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ انہی میں خداوند قدوس دراڑ پیدا فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں دین پر چلنے